عقیدہ نمبر 2 یہ ہے کہ کیونکہ آج کے سبق میں ہم نے اہم مسائل پڑھنے ہیں. تھوڑا سبق مشکل تو ہے لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سمجھ آ جائے گا. اور چند باتیں کچھ سمجھانے والی ہیں جو میں سمجھاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ سبق بھی کل والے سبق کا ایک جز ہے، کیونکہ کل والے سبق میں ایک مسئلہ بتایا تھا، اس سبق کا پہلا مسئلہ، اور آج دوسرا عقیدہ شروع کر رہے ہیں. وہ پہلا کل والا سبق آج والے سبق کا ایسے سمجھو کہ پہلا جز ہے. کل ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اور وہی سبق آج ہم مکمل کر رہے ہیں. کل ایک عقیدہ پڑھا تھا، آج اس دوسرے عقیدے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سبق خلافت راشدہ میں عقیدہ نمبر 2 یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات الہی یعنی انسانوں سے، جنوں سے اور فرشتوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عقیدہ ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت صدیق اکبر یا عمر فاروق سے افضل بتاتا ہے تو گمراہ بد مذہب ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ افضل کے یہ معنی نہیں ہے جو اب لیے جاتے ہیں، بلکہ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا ہو. اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اس سبق میں عقیدہ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل اور اعلیٰ اور اکرام والا تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کے ہاں زیادہ قریب تھا وہی خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت. یعنی کہ افضل یہ کہ ملک داری یا ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا کہ آج کل سنی بننے والے تفضیلیہ کہتے ہیں. کئی ایسے تفضیلی ہیں نا، ہمارے سنیوں بھی مکس ہیں، تو یہ ان کی سوچ غلط ہے. اور اس میں عقیدہ نمبر 3 یہ ہے کہ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اور اصحاب بدر اور اصحاب بیت الرضوان کے لیے بھی افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی سبق کا عقیدہ نمبر 4 یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اہل خیر ہیں، اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل ہیں. ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے امت پر، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب جی کسی ایک صحابی پر آپ تان کرتے جائیں اور دوسرے صحابی کو آپ مرتبہ دیتے جائیں. نہ، سبھی کا ذکر خیر صلاح سے ہی کرنا چاہیے. اور بہار شریعت والے نے جو یہ عقیدہ لکھا ہے نا، اس عقیدے سے حنیف قریشی کو بھی سبق لینا چاہیے. اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے کہ شیعوں کی محفل میں بیٹھ کر، بات سمجھ آ گئی، آدھا رافضی بن چکا ہے، علماء اہل سنت کے عقیدہ سے ہٹ چکا ہے. اس کو بھی اس عقیدہ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر و صلاح سے ہی کرنا چاہیے. سبھی عادل ہیں،
ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی سے کیا جائے. یہ خیر ہی سے ذکر کرنا تمام امت پر فرض ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، نہ کہ خود مجتہد بننے کی کوشش کریں. اور اسی سبق کا آگے والا عقیدہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بری عقیدت، بد مذہبی، گمراہی اور استحقاق جہنم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، اگر ان کے ساتھ بغض رکھا تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خود حضور کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے. مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند. اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام سے پہلے حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور بعد اسلام لانے کے بعد اسی صحابی نے حضرت وحشی نے ہی او مسلمہ کذاب لانتی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی اسی صحابی نے نیست و نابود کیا تھا. کیونکہ یہ صحابی خود کہتا ہے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس دونوں کو قتل کیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان میں سے کسی صحابی کی شان میں تبرہ کرنا، گستاخی کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، اس کا قائل رافضی ہے، اگرچہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی. ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے. یہ عقیدہ بہار شریعت والے تحریر فرما رہے ہیں. کیا حنیف قریشی نے بہار شریعت کو نہیں پڑھا، یا جان بوجھ کر 4 ٹکے کی خاطر جناب جی صحابہ کرام کے ساتھ ٹکر لینے والا بن گیا ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، شرم آنی چاہیے، کوئی شرم سے کام لینا چاہیے. اور علماء اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور اسی عقیدہ میں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے اہم جو واقعات ہوئے ہیں ان میں پڑھنا حرام حرام حرام، سخت حرام ہے. مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں، نہ کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں آپ ان میں پڑ جائیں اور ایک صحابی کو آپ برا کہیں اور ایک صحابی کو اچھا کہیں. تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ہاں، پنڈی میں رہنے والا جو گائے ہے، بیل ہے، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ تو جناب جی حضرت معاویہ کو تان کر؟ سوچنا چاہیے بے شرموں کو. کتے ہو، غیروں کو بھونکنا چاہیے، تم اپنوں کو بھونکنا شروع ہو گئے ہو. دھر دھر بغیر تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. اب آگے جو عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان سب جنتی ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں اور محشر کے دن کبھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ العزیز. بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ تو انبیاء تھے، بات سمجھ آ گئی، صحابہ کرام کو نہ ہی ہم انبیاء مانتے ہیں اور نہ ہی فرشتہ کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اور جو صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ رافضیوں کا مذہب ہے کہ جو صحابیوں میں سے حضرت علی کو جناب جی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، بلکہ کوئی کوئی تو ان کو خدا کہہ دیتے ہیں. تو علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نہ فرشتے ہیں نہ انبیاء ہیں، کیونکہ فرشتے اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہیں. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور عقیدہ یہ ہے علماء اہل سنت کا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے. ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حدیث بخاری میں بیان فرمایا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جلد 2 صفحہ 505 پر، مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے رہتے ہیں. ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں مجتہد سے. پھر خطا 2 قسم ہے، ایک خطا انادی ہوتی ہے، یہ مجتہد کی شان ہی نہیں ہے، اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اس میں اس پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، مگر احکام دنیا میں وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. جو اجتہادی خطا مجتہد سے ہوتی ہے، مجتہد اس پر اجر پاتا ہے، ثواب ملتا ہے مجتہد کو اس پر. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ احکام دنیا میں یہ خطا 2 قسم کی ہے، ایک خطا مقرر جسے مقرر بھی کہتے ہیں، مقرر اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا. یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جس طرح کہ ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور دوسری خطا ہوتی ہے خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلاف اسی قسم کا خطا تھا، جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جلد 29 میں تحریر فرمایا ہے، صفحہ 335 پر. اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری یعنی سند حق ہے اور امیر معاویہ کی مغفرت ہے. یہ حضور کا فرمان مبارک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ البدایہ والنہایہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 633 پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ مولا علی ان کے لیے سند حق ہے اور امیر معاویہ کی مغفرت، یعنی وہی جو خطا اس پر ان کو اجر ملے گا. اور اس سے اسی عقیدے سے مسئلہ یہ انہوں نے اخذ فرمایا ہے کہ بعض جو جاہل کہتے ہیں نا، وہ جناب جی حضرت مولا علی کے ساتھ امیر معاویہ کا جب نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل ہے. یہ بھی رافضیت کی ایک شاخ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دونوں صحابی برحق ہیں، دونوں ہی جنتی ہیں،
دونوں ہی نبی کے پیارے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ معاذ اللہ اپنی شریعت گھڑ رہے ہیں. اور عقیدہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال رہی. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی. پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی ہے. اور پھر آخری زمانہ میں حضرت امام مہدی کی بھی خلافت راشدہ ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان مبارک ہے حضور کا. حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ پہلے ملوک اسلام ہے اور انہی کی طرف ہی تورات مقدس میں ارشاد ہوا تھا. وہ ارشاد کیا فرمایا گیا؟ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام. یہ جو فرمان آیا ہے نا کہ وہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اس کی سلطنت شام میں ہوگی. تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار جان نثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد اور بالاختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ سپرد کر دی. خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. اس صلح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری میں ہے، 2 جلد صفحہ 214 پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے. تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تان کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرنے والا ہے. اور جس نے حضرت امام حسن پر فسق وغیرہ تان کیا تو اس نے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ تان کیا، اور جس نے حضور پر تان کیا اس نے خود رب ذوالجلال پر تان کیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی آگے صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں اور یقیناً آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آج کے سبق میں ایک عقیدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بہار شریعت عقیدہ نمبر 16 کے نام سے اس کو لکھا گیا. یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے. اور ریحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت. آج کل جو بعض گمراہ لوگ کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل ہے، ہمارے وہ بھی شہزادے ہیں، وہ بھی شہزادے ہیں، اہل خبیث جس طرح کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں.
ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناسبی، مستحق کے جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ کافر کہنے میں اور لعنت کرنے کے بارے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں 3 قول ہیں علماء اہل سنت کے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سکوت اختیار کرو، ہم نہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں نہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور نہ ہی ہم یزید کو کافر کہتے ہیں اور نہ ہی ہم یزید کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں نہیں کہتے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سکوت اختیار کرو، نہ ہی تو یزید کو کافر کہو، نہ ہی یزید کا نام لے کر یزید پر لعنت کرو اور نہ ہی جناب جی یزید کو مسلمان کہو۔ یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس پر میں ایک باقاعدہ میرا کلپ بن چکا ہے کہ یزید کے بارے موقف، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہاں پر مزید دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے اس کو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے، اور یہی لفظ بلفظ بہار شریعت عقیدہ نمبر 16 پر لفظ بلفظ یہی بیان فرمایا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی پر جناب جی الزام لگا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو بھی۔ یہی عقیدہ علماء اہل سنت کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟